عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز، آج بھی ہوگی سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ کھانوں اور دعوتوں کا سلسلہ آج بھی چلے گا۔ کچن میں ہوں گے طرح طرح کے پکوان تیار، سجیں گے رنگ برنگے دسترخوان، ہوں گے ان پر ہر قسم کے لوازمات۔ پہلے دن کے مہمان بنیں گے دوسرے دن میزبان، مہمانوں کی تواضع کے لیے کھانوں کی فہرست تیار۔ گھر کے بڑوں نے بچوں سے وعدے وعید کر لیے، آج پارکس اور تفریحی مقامات کی سیر کروائی جائے گی۔ دوسرے دن کو یادگار بنانے کے لیے ابھی سے ہر کسی پر ہے جنون سوار۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عید الاضحیٰ فوجی جوانوں کے ساتھ منائی۔ پارا چنار میں نماز عید فوجی افسران اور جوانوں کے ساتھ ادا کی، گلے مل کر مبارکباد دی۔ شہداء کی یادگار پر پھول رکھی اور فاتح خوانی بھی کی گئی۔ وزیراعظم کی پاک افغان سرحد پر تعینات پاک فوج کے جوانوں سے بھی ملاقات۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق وزیراعظم کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلوں اور مورال کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو عید کی مبارکباد، کہا عید پر سیلاب متاثرین کو یاد رکھا جائے، اللہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں کی مشکلات دور کرے۔ امن کو تباہ کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ پارا چنار میں فوجی جوانوں سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا، پاکستانی قوم کی پاکستانیت نے ملک میں فتنہ فساد، انتشار اور افراتفری پیدا کرنے والی قوتوں کے مذموم منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ان قوتوں کو شکست ہوئی جو اپنے مذموم ایجنڈے کے لیے قوم میں تقسیم اور درار پیدا کرنا چاہتے تھے۔ شہدائے پاکستان اور قوم کا سرمایہ افتخار ہیں، ان کی عزت اور حرمت ہمیں ہر چیز پر مقدم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے قائدین کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی، خالد مکسی کو MDIMF سے ہونے والی ملاقات سے بھی آگاہ کیا۔ شہباز شریف کا چاروں صوبائی گورنرز اور صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی فون، عید کے موقع پر خیز روالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا کو بھی فون، عید کی مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف کا ایرانی اور آذربائیجان کے صدور سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کا یاد آیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا پہلا روز، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں جانور قربان۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کی یاد میں بکرے، چھترے، دمبے اور بیل کی قربانی۔ مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانیوں کا بھی بڑے پیمانے پر انتظام۔ کئی شہریوں نے اونٹ کی قربانی کی۔ قربانی کا گوشت رشتہ داروں، مساکین اور غربا میں تقسیم کیا۔ ملک بھر میں عید کے پہلے روز سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز مزے کے پکوان تیار کیے گئے۔ باربیکیو کے شوقین افراد نے گوشت کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ چھتوں سے تکہ کباب اور آن روسٹ ملائی بوٹی کی بھینی خوشبو اڑتی رہی۔ کئی مقامات پر باقاعدہ پارٹیز اور تقریبات سجائی گئیں۔ خواتین کچن کے محاذ پر سرگرم رہیں، کہیں بیف قورمہ، مٹن کڑاہی تو کہیں بریانی نے دسترخوان کی رونقیں بڑھا دی۔ کسی کو کلیجی پسند ہے، کوئی چامپوں، شامی کباب اور روسٹران کا شوقین نکلا۔ کئی گھروں میں دوپہر کو بھی بیف پلاؤ اور ملائی بوٹی کھانے کی ٹیبل کی زینت بنے۔ میٹھے میں کھیر، سوئیاں، شیر خورمہ اور رس ملائی سے دل کو بہلایا گیا۔ گوشت ضرور کھائیں مگر احتیاط سے، عید پر گوشت کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ مرغن گوشت کی بجائے باربیکیو سے معدے پر بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ زیادہ گوشت کھانے سے دل کے مریضوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد قہوہ، لیموں اور ادرک کا استعمال بہترین ہے۔ عید الاضحیٰ پر ہر جگہ کسابوں کا VIP پروٹوکول۔ پانچوں گھی میں، سر کڑاہی میں، پہلے سے کسابوں کی بکنگ کرنے والے خوش، جبکہ نہ کرنے والے پریشان دکھائی دیے۔ نماز عید کے بعد اکثر شہری کسابوں کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ کساب ایک سے دوسرے گھر جانور ذبح کرنے میں مصروف رہے۔ پہلے روز بڑی دہاڑیاں لگانے کا مشن کامیاب رہا۔ قربانی سے پہلے کئی مقامات جانور بپھر گئے۔ لیاقت پور میں قربانی کا جانور رسہ توڑ کر بھاگ نکلا، مالکان کی دوڑیں لگ گئیں۔ پکڑنے کی کوشش میں 4 افراد زخمی، کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد جانور کو قابو کیا گیا۔
नौशहरा में कुर्बानी के जानवर ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी, पीछे आने वाली गाड़ी को नुकसान, ड्राइवर जख्मी हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बड़े मामला तय पा गए हैं। अब सूरत हाल को रिवर्स गियर नहीं रख सकता। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान एक हफ्ते कबल 4 बड़ी शराइत तस्लीम कर रही थी। वर्चुअल मुज़ाकरात में एमनेस्टी स्कीम ख़त्म करने और स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट बढ़ाने की शर्त मान ली गई। वफाकी बजट खिसारे को 460 अरब रुपए कम करने की शर्त भी तस्लीम। 350 अरब रुपए की सब्सिडी भी कम करने की शर्त मान ली गई। हुकूमत पाकिस्तान ने FPR महसूलात को 470 अरब रुपए मज़ीद बढ़ाने का वादा कर लिया। इम्पोर्ट की सतह पर ड्यूटी मज़ीद न बढ़ाने पर भी इत्तफाक। इसहाक डार IMF की शराइत पहले मान लेते तो इतनी देर ना होती। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, शराइत मानने के बाद अब लगता है कि IMF से मुआहिदा हो जाएगा। मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी हुकूमत पर तनकीद, कहा आज हुक्मरानों की वजह से गुर्बत नाच रही है। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी दी है कि IMF से मज़ीद कर्ज मिल जाएगा। क्या कर्ज ही खुशी की खबर है? क्या कर्ज से तरक्की मुमकिन है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्विटर में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत ट्वीट किया। ऐसी घटिया, नफरत अंगेज़ और घिनौनी इस्लामोफोबिक हरकतें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की जिटाई से खिलाफ वर्जी करती हैं। इसका मकसद पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाना है। दर हकीकत ये फ़ेल इंसानियत की मुश्तरका इक़दार की तौहीन की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भी रद्द-ए-अमल, कहा आज़ादी इज़हार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद के लिए उकसाने को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मज़हबी मुनाफरत फैलाने के वाक़यात पर पाबंदी आयद की जाए। वाक़े पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात स्वीडन तक पहुँचाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नॉर्थ नाज़िमाबाद आमद, शहरियों से मुलाकात की। शहरियों ने मेयर कराची और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम का शुक्रिया अदा किया। मेयर कराची की शहरियों से नालों में पत्थर और जानवरों की आलाइशें ना फेंकने की अपील, कहा शहर भर से जानवरों की आलाइशें जमा करने के लिए सैकड़ों पॉइंट्स बनाए गए हैं। 24,000 से ज़ायद का अमला आवाम की खिदमत के लिए हाजिर होगा। हम काम करने आए हैं और काम करना चाहते हैं। हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएं। हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर हुकूमत से कभी मुतमईन नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नीमुर रहमान ने भी मेयर कराची को आड़े हाथों लिया। कहते हैं लोग आपको पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं। कराची में सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं। मैंडेट पर शब खून मारा गया। हम माफिया के मुकाबले में डट कर खड़े हैं। हाफिज नीम ने मौजूदा हालात में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया।